بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا 13واں سال تھا جب مکہ کے سرداروں نے اپنے کونسل ہال میں، جو کعبہ کے اندر ایک چیمبر تھا، اس بات پر غور کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے، ایک طوفانی ملاقات کی۔ ان کے دلوں میں خوف داخل ہو چکا تھا، عمر قید، شہر سے بے دخلی، ہر ایک آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے کے لیے بحث کر رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک حتمی اور مایوس کن علاج کا فیصلہ کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا۔ ایک آدمی کے ہاتھوں قتل کروانے سے وہ اور اس کا خاندان انتقام کے لیے پھنس سکتا تھا۔ آخرکار اس مشکل کو ابو جہل نے حل کیا، جس نے تجویز کیا کہ مختلف خاندانوں سے کئی بہادر آدمی منتخب کیے جائیں جو اپنی تلواریں بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں میان کریں، تاکہ اس عمل کی ذمہ داری سب پر عائد ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اس کا بدلہ نہ لے سکیں۔ اس تجویز کو قبول کر لیا گیا اور 40 نوجوانوں کو اس کے لیے منتخب کیا گیا۔ جوں رات بڑھ رہی تھی، اس دردناک عمل کا انجام پانا اتنا ہی قریب تھا۔ رات کے وقت اپنے گھر کے 4 دیواریوں کے اندر کسی کو بھی قتل کرنا عربوں کی بہادری کے خلاف تھا، لہٰذا قاتلوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ کے ارد گرد تعینات کیا اور رات بھر دیکھتے رہے، دروازے کے سوراخ سے جھانکتے رہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی اپنے بستر پر لیٹے ہیں۔ قاتلوں کی توجہ بستر پر مبذول رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنی سبز چادر دی اور انہیں بستر پر لیٹنے کو کہا تاکہ ان کے دشمنوں کی تدبیر ناکام ہو جائے، اور خود وہاں سے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی اندازہ لگایا تھا کہ جب مکہ والوں کو معلوم ہوگا کہ آپ علیہ السلام چلے گئے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، اس لیے وہ اونٹ لے کر یثرب نہ گئے، بلکہ وہ ابو بکر کے ساتھ مکہ سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر پیدل کوہ طور تک گئے۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے، وہاں اندھیرا تھا اور پتھریلی پہاڑی میں ایک غار کے سب سے اندرونی حصے میں چھپ گئے۔ جو لوگ رسول اللہ کو ڈھونڈنے نکلے تھے ان کے قدموں کے نشانات کے پیچھے گئے اور غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ ابو بکر نے ان کے قدموں کی آواز سن لی۔ یہ وہ نازک لمحہ تھا جب خون کے پیاسے دشمن کی تلوار ان کے سروں پر لٹک رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے خوف کو ان الفاظ کے ساتھ پرسکون کیا: غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پورے 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہے۔ تیسری رات وہ 2 اونٹ لے کر نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے سوار ہوئے اور ان کے پیچھے ابو بکر آئے۔ اس رات انہوں نے صحرا کا سفر کیا۔ انہوں نے ایک غیر مسلمان عبداللہ بن اریکی سے رہنمائی لی۔ کارواں کے مرکزی راستوں سے بچنے کے لیے انہوں نے بحیرہ حمر کی طرف شمال مغرب میں ایک ترچھا راستہ اختیار کیا۔ تقریباً 1 ہفتے تک یہ سفر خشک بنجر زمین پر جاری رہا۔ 7ویں صبح کو یثرب سے چند میل کے فاصلے پر کوبہ کا نخلستان نظر آیا۔ مکہ سے یثرب جانے والے اس سفر کو ہجرہ کہا جاتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوبہ میں داخل ہوئے تو اس کے ساتھ ہی 1 محرم 622 عیسوی کی تاریخ کو اسلامی دور کا آغاز مانا جاتا ہے۔ مکہ میں دوسری طرف مولا علی پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ہی سوتے رہے۔ بارڈلی دی میسنجر میں لکھتے ہیں کہ صبح کی ہوا نے صحرا پر سرگوشی کی، صبح مشرق سے آہستگی سے آئی اور قاتل حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ جیسے ہی سورج کی کرن مکہ کی چھتوں پر پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھلا۔ آدمی باہر قتل کے لیے تیار کھڑے تھے۔ جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تو پیچھے ہٹ گئے، اور ان کی حیرت زدہ نگاہیں مولا علی کے چہرے پر جمی تھیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اپنے بازوؤں میں اٹھائے ہوئے تھے۔ قاتلوں نے پہلے تو انہیں قتل کرنے کا سوچا، لیکن جب انہوں نے مولا علی کو اپنے دفاع کے لیے تیار پایا
तो इन्होंने ये ख्याल तर्क कर दिया और पैगंबर की तलाश में मुंतशिर हो गए। परेशान और नाखुश इन्होंने फौरन अपनी बेहतरीन सवारों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में रवाना किया। ऊपर और नीचे इन्होंने मक्का से निकलने वाले तमाम रास्ते और गुजरगाहों में ढूंढा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सुराग न मिला। English narration of this story. Plan to kill Prophet peace be upon him. It was the 13th year of the Prophet's mission when the clouds had gathered fast. The Meccan chiefs centered in their council hall, Darun ad-Dawa, a chamber inside Kaaba, to deliberate over what might be done with the Prophet. Stormy was the meeting, for fear had entered their hearts. Imprisonment for life, expulsion from the city. Each was debated in turn for the Prophet. They decided then on a final and desperate remedy, namely to murder the Prophet. Murder by one man would have exposed him and his family to the vengeance of blood. The difficulty was at last solved by Abu Jahl, who suggested that a number of courageous men chosen from different families should sheathe their swords simultaneously in the Prophet's bosom, in order that the responsibility of the deed might rest upon all, and the relatives of the Prophet might consequently be unable to avenge it. The proposal was accepted, and 40 youths were selected for the sanguinary deed. As the night advanced, it was against the Arab sense of chivalry to kill anyone with the four walls of his house at night hour. Hence, the assassins posted themselves round the Prophet's dwelling and watched all night long, peeping now and then through a hole in the door to make sure that the Prophet still lay on his bed. In order to keep the attention of the assassins fixed upon the bed, the Prophet put his own green coverlet upon Ali and bade him to lie on his bed, so as to fail the scheme of his enemies and himself escape. The Prophet had guessed exactly what would be the reactions of the Meccans when they found he had gone. He had, therefore, not started for Yasrib with camel. He had gone on foot with Abu Bakr to Mount Tahar, about 1 hour's walk from Mecca. They reached Mount Tahar. While it was still dark, they concealed themselves in the innermost recess of the cave in the rocky hillside. A trekking party followed the footprints of the Prophet peace be upon him and reached the mount of the cave. Abu Bakr, hearing the sound of their footsteps, became scared. It was a critical moment when the sword of the bloodthirsty enemies was hanging on their heads. The Prophet calmed Abu Bakr with the words, "Do not be grieved, for surely God is with us." For full 3 days, the Prophet remained in the cave. On the third night, they came out with 2 camels. Quickly the Prophet, mounted and followed by Abu Bakr, rode into the desert night. They took a certain Abdullah bin Urayqi, a non-Muslim, as their guide. In order to avoid the main caravan tracks, they struck a diagonal course northwest towards the Red Sea. For nearly a week, the journey continued over the parched, barren, mournful wastelands. On the 7th morning after the start of this journey, the oasis of Quba, a few miles from Yasrib, was sighted. This journey from Mecca to Yasrib is called the Hijrah. When the Prophet entered Quba, with it commenced the Islamic era on 1st Muharram of the Hijrah. On the other side in Mecca, Maula Ali slept fearlessly whole night on the Prophet's bed. Bodley writes in The Messenger that the morning breeze whispered over the desert. The dawn came mournfully from the east and showed the assassins braced to strike. As the first white rays of the rising sun hit the flat roofs of Mecca, the door of Muhammad's house opened. The men stood ready to attack. Then they held back as their astonished eyes rested on the blurry figure of Ali, standing on the threshold carrying Muhammad's clock over his arms. The assassins at first thought of killing him, but when they found Ali ready to defend himself, they gave up the idea and dispersed in search of the Prophet. Discomfited and unhappy, they immediately dispatched their best riders in pursuit of the fugitive.
Up and down they hunted over all the tracks and passes leading out of Makkah, but found no trace of the Prophet.